بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے میدان حشر کے بارے میں کہ وہ کہاں لگے گا اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، اس میدان میں کیا کچھ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو میدان حشر کے تمام مناظر کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ حساب و کتاب کس طرح سے لیا جائے گا، نیکوکاروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور گناہ گاروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ حشر کے میدان کا یہ تذکرہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا، لہٰذا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ میدان حشر کے مناظر میں سب سے پہلے جس منظر کا سامنا انسانوں کو ہوگا وہ منظر سور پھونکنے کا منظر ہوگا۔ سور کی وہ آواز ہوگی جو قیامت کا الارم ثابت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے کہ اسرافیل سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنی پیشانی جھکائے ہوئے حکم الہی کے منتظر ہیں۔ طبرانی کے روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد سور کو پیدا کیا اور اسے اسرافیل کو دیا۔ وہ اسے لیے ہوئے اور عرش کی طرف نگاہ جمائے ہوئے کہ کب حکم ہو اور میں اس کو پھونک دوں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نرسنگا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی بڑا ہے، واللہ اس کے دائرے کی چوڑائی آسمان و زمین کے دائرے کے برابر ہے۔ اس میں سے 3 نفخے پھونکے جائیں گے، پہلا گھبراہٹ کا، دوسرا بے ہوشی کا، تیسرا رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ اول جب باری تعالیٰ اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دے گا وہ پھونک دیں گے، جس سے آسمان و زمین کی تمام مخلوق گھبرا اٹھے گی مگر جسے اللہ چاہے۔ اسی طرف اشارہ اس آیت میں ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 38 میں، جس کا ترجمہ ہے انہیں صرف بلند زوردار چیخ کا انتظار ہے۔ پہاڑ اس سور سے مثل بادلوں کی چلنے پھرنے لگیں گے، پھر ریت ہو جائیں گے، زمین میں موجال آ جائے گا اور وہ اس طرح ترترانے لگے گی جیسے کوئی کشتی دریا کے بیچ زبردست طوفان میں ہو، موجوں سے ادھر ادھر ہو رہی ہو اور غوطے کھا رہی ہو، مثل اس ہانڈی کے جو عرش میں لٹکی ہوئی ہے جسے ہوائیں ہلا جلا رہی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات میں فرمایا اس دن زمین جنبش میں آ جائے گی اور بہت ہی ہلنے لگے گی، اس کے پیچھے ہی پیچھے لگنے والی آ جائے گی، دل دھڑکنے لگیں گے اور کلیجے الٹنے لگیں گے، لوگ ادھر ادھر گرنے لگیں گے، مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، شیاطین مارے گھبراہٹ اور پریشانی کے بھاگتے بھاگتے زمین کے کناروں پر آ جائیں گے، یہاں سے فرشتے انہیں مار مار کر ہٹائیں گے، لوگ پریشان حال حواس باختہ ہوں گے، کوئی جائے پناہ نظر نہیں آئے گی، امر الہی سے بچاؤ نہ ہو سکے گا، ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے لیکن سب اپنی اپنی مصیبت میں پڑے ہوئے ہوں گے کہ ناگہاں زمین پھٹنی شروع ہوگی، کہیں ادھر سے پھٹی کہیں ادھر سے پھٹی، اب تو ابتر حالت ہو جائے گی، کلیجہ کپ کپانے لگے گا، دل الٹ جائے گا اور اتنا صدمہ اور غم ہوگا جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جو آسمان کی طرف نظر اٹھائیں گے تو دیکھیں گے کہ گھل رہا ہے اور وہ بھی پھٹ رہا ہے، ستارے جھڑ رہے ہیں، سورج چاند بے نور ہو گیا ہے۔ ہاں مردوں کو اس کا کچھ علم نہیں ہوگا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیت میں جو فرمایا گیا ہے سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے سب لوگ گھبرا اٹھیں گے لیکن جنہیں اللہ چاہے، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہید لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، روزیاں پاتے ہیں اور سب زندہ لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ یہ تو عذاب ہے جو وہ اپنی بدترین مخلوق پر بھیجے گا۔ اسی کا بیان اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بھی کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یاد رکھو قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھ لو گے ہر ایک دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا،
تو دیکھا جائے گا کہ سب کو لوگ بے ہوش ہوں گے، حالانکہ وہ نشہ پیے ہوئے نہیں بلکہ اللہ کے سخت عذابوں نے انہیں بدحواس کر دیا ہوگا۔ اور فرمایا اور یہی حالت رہے گی جب تک اللہ چاہے، یعنی بہت دیر تک یہی گھبراہٹ کا عالم رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بے ہوشی کے نفخے کا حکم دے گا۔ اسی نفخہ کے پھونکتے ہی زمین و آسمان کے تمام مخلوق پہ بے ہوش ہو جائے گی مگر جسے اللہ چاہے، اور اچانک سب کے سب مر جائیں گے۔ ملک الموت اللہ کے حضور حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ، زمین آسمان کی تمام مخلوق مر گئی مگر جسے تو نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ باوجود ان کے سوال کرے کہ یہ بتاؤ اب باقی کون کون ہے، تو وہ جواب دیں گے تو باقی ہے، تجھ پر کبھی فنا نہیں۔ اور عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور جبرائیل اور میکائیل، اس وقت عرش کو زبان ملے گی اور وہ کہے گا اے پروردگار، کیا جبرائیل و میکائیل علیہ السلام بھی مریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اپنے عرش سے نیچے والوں سب پر موت لکھ دی ہے، چنانچہ یہ دونوں بھی فوت ہو جائیں گے۔ پھر ملک الموت رب جبار و قہار کے پاس آئیں گے اور خبر دیں گے کہ جبرائیل و میکائیل علیہ السلام بھی انتقال کر گیا۔ اللہ تعالیٰ علم کے باوجود پھر دریافت فرمائے گا کہ اب باقی کون ہے؟ ملک الموت جواب دیں گے کہ باقی ایک تو ہے، ایسی بقا والا جس پر فنا نہیں، اور تیرے عرش کے اٹھانے والے۔ اللہ فرمائے گا عرش کے اٹھانے والے بھی مر جائیں گے، اس وقت وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام سے سور کو عرش لے لے گا۔ ملک الموت حاضر ہو کر عرض کریں گے یا اللہ، عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ اب باقی کون رہا۔ ملک الموت جواب دیں گے کہ ایک تو جس پر موت ہے ہی نہیں، اور ایک تیرا غلام میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، تجھے میں نے ایک کام کے لیے پیدا کیا تھا جسے تو کر چکا، اب تو بھی مر جا، چنانچہ وہ بھی مر جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اکیلا باقی رہ جائے گا، جو غلبہ والا، یگانگت والا، بغیر ماں باپ، بغیر کسی اولاد کے ہے۔ جس طرح مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے وہ یکتا اور اکیلا تھا، پھر آسمانوں اور زمینوں کو وہ اس طرح لپیٹ لے گا جیسے دفتری کاغذ کو لپیٹتا ہے۔ پھر انہیں 3 مرتبہ الٹ پلٹ کرے گا اور فرمائے گا میں جبار ہوں، میں کبریائی والا ہوں۔ پھر 3 مرتبہ فرمائے گا آج ملک کا مالک کون ہے؟ کوئی نہ ہوگا، جو جواب دے تو خود ہی جواب دے گا، اللہ واحد و قہار۔ قرآن میں ہے اس دن آسمان و زمین بدل دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں پھیلا دے گا اور کھینچ دے گا جس طرح چمڑا کھینچا جاتا ہے، کہیں کوئی اونچ نیچ باقی نہ رہے۔ پھر ایک الہی آواز کے ساتھ ہی ساتھ ساری مخلوق اس تبدیل شدہ زمین میں آ جائے گی، اندر والے اندر اور اوپر والے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سے اس پر بارش برسائے گا۔ پھر آسمان کو حکم ہوگا اور وہ 40 دن تک میਂہ برسائے گا، یہاں تک کہ پانی ان کے اوپر 12 ہاتھ چڑھ جائے گا۔ پھر جسموں کو حکم ہوگا کہ وہ اگیں، اور وہ اس طرح اگنے لگیں گے جیسے سبزیاں اور ترکاریاں، اور وہ پورے کامل جسم جیسے تھے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ پھر حکم فرمائے گا کہ میرے عرش کے اٹھانے والے فرشتے جی اٹھیں، چنانچہ وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اسرافیل کو حکم ہوگا کہ سور لے کر منہ سے لگا لیں، اور پھر فرمان ہوگا کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام زندہ ہو جائیں، یہ دونوں جی اٹھیں گے۔